چلتے ہیں اسٹوری آف دا کیوز کی طرف. یہ جو پہلی قصہ ہے اس کے اندر. اب یہ قصہ جو ہے اس کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ یہ ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو نزول ہے یہ اس کے بعد کا وقت ہے. جب عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کو اٹھا لیا گیا تھا، اللہ نے ان کو رفع کر لیا تھا، ان کو اٹھا لیا تھا اپنی طرف. یہ اس کے بعد ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ فتح تھا من الرسول، کہ ایک بہت لانگ گیپ تھا بٹوین میسنجرز. یہ 500 سال کا جو گیپ تھا بٹوین عیسیٰ علیہ السلام اینڈ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کا میں آئی تھنک سورہ مائدہ کی تفسیر میں ہم نے اس کے اوپر کافی ڈسکشن کی تھی کہ اس فترہ کا کتنے بینیفٹس ہیں، اس فتر کی ریزن کیا تھی. یہ جو بڑا گیپ تھا، ایک اوپننگ تھی. اور یہ انسانیت کی سب سے ایک ڈارک ایجز میں آپ کہہ لیں اس کو، کہ اس میں کوئی بھی پیغمبر نہیں آیا تھا. اور اسی دوران یہ ایڈوینٹ ہوتا ہے، یہ جو سلیپرز آف دا کیو کی کہانی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کتنا وہ ڈارک پیریڈ تھا اس کے بعد. تو یہ جو ہے اب اس کی ایگزیکٹ پریسیجن سے بتانا کہ یہ ان سالوں پہ ہوا، یہ صرف ایک گیس ورک ہے کہ ہمارے پاس ہسٹوریکل ریکارڈز اس طرح کے نہیں ہیں. اب جو بنی اسرائیلی روایت سے ہے ہمارے پاس، جو ببلیکل جو ہمارے پاس نریشنز ہیں، ان کی ریلائبلٹی بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ جو ان کا جو مین سورس ہے وہ ریلائبل نہیں ہے. تو ہمارے پاس یہ دو سٹوریز آتی ہیں جو کہ ہمارے علماء نے، ہمارے ہسٹورینز نے بھی نقل کی ہے، جن کی یا انہوں نے اس جگہ سے نقل کیے جہاں پر عیسائیوں نے نقل کیے، یا انہوں نے عیسائیوں بنی اسرائیلیات روایتوں سے نقل کیے ان کی. اینی ویز اس کے ایگزیکٹ ٹائم فریم بتانا اٹس ناٹ بین پاسبل. اور جب اس کو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو ان میں ایک گیپ آ جاتا ہے جب یہ بنتی ہے 196 ایئرس، جو کہ ہمیں پتہ ہے فار فیکٹ کہ اللہ قرآن میں لکھ دیا، اور قرآن وحی کا جو سورس آف نالج ہے وہی ایبسولوٹ ہوتی ہے. تو اللہ نے اس کا لکھ دیا کہ 300 سال تھے پلس 9 ایئرس، رائٹ؟ تو 309 سال تھے. تو اس لیے ہمیں پتہ ہے کہ یہ اسٹوری اٹ ہیز ٹو بی ود ان دس پیریڈ، لیکن ہم نے ایگزیکٹ نہیں کہہ سکتے کس ٹائم پہ ہوئی تھی. یہ لوکیشن اس کی کدھر تھی؟ ذات علماء نے کہا ہے کہ یہ ایفیسس کا ایک شہر تھا. از دا بگیسٹ رومن سٹی اینڈ دا سی پورٹ آف دا ویسٹ کوسٹ آف ایشیا مائنر. تو یہ آج کل کے زمانے میں تقریباً ٹرکش سٹی آف ازمیر سے کوئی 25 مائل کی دور کے فاصلے میں تھا. یہ کون سا نیشن تھا؟ یہ ایک تھے کہ ان کے ایمپرر ڈیسیس، دا فالوورز آف دا پروفٹ عیسیٰ علیہ السلام کے یہ لوگ تھے. اور مطلب یہ جو وہاں پر جو لوگ رہتے تھے، ان کو اس ایمپرر نے، جو کہ ایک پیگن تھا، جو کہ ایک مورتی کو یہ لوگ عبادت کرتے تھے، ایک ڈیانا نام کی ایک مورتی کو یہ زیادہ ورشپ کرتے تھے، اور یہ لوگ اسی کو خدا مانتے تھے. اور یہ آئیڈل ورشپ میں بہت زیادہ انوالو تھے، ان کی وہی مسٹیکل کلچر تھے. تو انہوں نے جو صحیح فالوورز تھے عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو، جو موحدین تھے، جو توحید میں ایمان رکھتے تھے، ان کو یہ لوگ بہت زور سے اور بہت کوشش سے ان کو ٹارچر کرتے تھے، اور ان کو سپریس کیا ہوا تھا انہوں نے. تو اس دوران یہ 7 یوتھ تھے. اب ان کی نمبر بھی کہنا 7 یوتھ بھی، یہ بھی ایک گیس ہے، ہمیں نہیں پتہ کتنے یوتھ ہیں، لیکن تقریباً اپروکسیمیٹلی یہ 7 یوتھ تھے. 7 یوتھ یہ تھے، اور انہوں نے ایک سٹینڈ لیا اپنے اس ایمپرر کے سامنے. یہ بہت ایک اچھے گھرانوں سے تھے، ویل ٹو ڈو لوگ تھے. اور انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم لوگ نہیں مانتے اس بت پرستی کو، اور ہم لوگ اس جو آپ کا جو ٹائڈ ہے، بے شک سے آپ کے پاس پاور ہے، بے شک سے آپ کے پاس اتھارٹی ہے، ہم اس کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، اور ہم صرف اللہ کو مانتے ہیں، وہی رب ہے. اور ہم دیکھیں گے آیتوں میں پھر اللہ نے کیسے ان کی تعریف کی ہے. تو اللہ نے ایز اے رزلٹ ان کی سپریشن سے ان کو بچانے کے لیے ان کو سلا دیا. اب یہ لوگ تو گئے تھے ایک غار کی طرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے، پھر وہاں سے انہوں نے آگے کہیں جانے ہجرت کرنی ہوگی، لیکن اللہ نے ان کو وہیں پہ سلا دیا. اور ان کو وہاں پر ایک اتنے لمبے طویل عرصے سے سلا دیا کہ جب وہ اٹھے تو بالکل ہی ٹائمز چینج ہو چکے تھے. کوئی اور اتھارٹی آ چکی تھی، جو کہ عیسائیوں کے جو موحدین تھے، جو بگڑی ہوئی فارم تھی عیسائیت کی، اس کے وہ کافی حامی تھے، وہ اس کے سپورٹرز تھے. تو یہ جو اس کے بعد ایمپرر تھیوڈس سیکنڈ آیا تھا، اس نے اس کو ریپلیس کیا تھا اس اتھارٹی کو، جو کہ ایک پیگن اتھارٹی تھی، ایمپرر ڈیسیسیوس کے، ڈکانوس اس کو کہتے ہیں اردو میں، ڈکیانوس. تو اس کو ریپلیس کیا تھا انہوں نے. اور اس کے بعد جو بھی یہ جو لوگ تھے، جن کے 7 لوگ تھے جو کھڑے ہوئے تھے اللہ کے دین کے لیے، اسلام کے لیے، مطلب جو عیسائیت تھی اس وقت کی، اور توحید کے لیے، یہ تو لیجنڈز بن گئے تھے یار. ایسے 7 یوتھ تھے، اس کی وجہ سے یہ پورا چینج آیا، یہ پورا ریولوشن آیا تھا. تو یہ جب واپس آئے تو ان کی تو بڑی ایک چرچا ہو چکی تھی. اچھا، اب اسے اور نیشن کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ جو نیشن تھی یہ ورشپ کرتی تھی اس ڈیانا مورتی کو. اور ڈیانا مورتی کی جو
ایک جو اس کی جو کافی چیزیں، ایک لبرٹی کا کافی اس میں ایلیمنٹ آتا ہے. یہ لوگ کافی لبرل تھے ایک طرح سے، بہت مٹیریلسٹک تھے، لبرل تھے، اور ایک سن گاڈ کو بھی کافی ورشپ کرتے تھے. تو یہ اس میں یہ ساری اس میں یہ خصوصیت تھی. ان کی جو مین جو آئیڈل تھی وہ یہ دیانا مورتی تھی. اب میں اس کو کیوں اس کو دکھا رہا ہوں آپ لوگوں کو، کیونکہ اس کا لنک ہے، اس کا لنک آج کل کے زمانے سے بھی ہے. اگر ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل کے ماڈرن ہسٹری میں، تو ڈیانا آج کل کا کون ہے؟ یہ ڈیانا مورتی، مطلب یہ لبرٹی کی مورتی کدھر ہے آج؟ تو یہ نیو یارک کی جو دا فری ورلڈ کا جو سمبل ہے ایک، یہ آج بھی موجود ہے دنیا میں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے وہ چیز دوبارہ ایک گلوبل سیٹ اپ میں دوبارہ آ رہی ہے، ایک فارم آف مٹیریلزم میں، اور اس طرف سے. اب دیکھتے ہیں اس کو. اب لیٹس گو ٹورڈز دی آیات آف اللہ. اینڈ اس صورت جو ہے نا، یہ اس میں تقریباً یہ پہلا جو انسیڈنٹ ہے، پہلا جو قصہ ہے، اٹس ڈیوائڈیڈ بٹوین 31 آیات. تو پہلے آیت سے لے کے 31 آیت تک ان کے اوپر جو لیسنز ہیں، اس کے اوپر انشاءاللہ ہم اس کو پڑھتے ہیں.